بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 173 سے ہے۔ حدیث ہے بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ بادر یبادر، مبادرہ اس کا معنی ہے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے جلدی کرنا، آگے بڑھنا۔ الصدقہ جمع ہے صدقات کی، صدقے کو کہتے ہیں۔ البلاء مصیبت کو کہتے ہیں۔ یتخطا، تخطا یتخطا، تخطی یعنی اس کا معنی ہے پلاندنا، روندنا، یا جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے روند کر پلاند کر آگے بڑھنا۔ بادروا بالصدقۃ، آگے بڑھو صدقے میں، یعنی ایک دوسرے سے سبقت کرو، جلدی کرو صدقہ دینے میں۔ فإن البلاء، اس لیے کہ مصیبت لا يتخطاها، صدقے کو پلاند نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ حضور نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ الصدقۃ، صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصائب اور تکلیفوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدقے میں جلدی کرو۔ آگے فرمایا کہ فإن البلاء لا يتخطاها، مصیبت اور مصائب اور تکلیفیں جو ہے وہ صدقے کو پلاند نہیں سکتی، صدقے کو روند نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی صدقہ آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتا ہے، آپ کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو ان کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ وہ مصیبتیں اس صدقے کو روند کر اس کو پلاند نہیں سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ صدقے میں جلدی کرو۔ بادروا فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، بالصدقۃ جار مجرور مل کر متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا معلل، فا تعلیلیہ۔ ان البلاء، ان حرف مشبہ بالفعل، البلاء اسم، لا يتخطاها فعل فاعل مفعول مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ معلل کے لیے تعلیل، یہ جملہ تعلیلیہ ہو گیا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ اتقوا النار، اتقا یتقی، اتقا اس کا معنی ہے بچنا، متقی بچنے والے کو کہتے ہیں۔ اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے یعنی شق ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ شقیق، شق یشق اس کا معنی ہے پاڑنا، اور لم یجد، وجد یجد اس کا معنی ہے پانا۔ اتقوا النار، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آگ یعنی آگ سے بچو۔ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس ہو اور اس کو ہی صدقہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا وہ صدقہ کرو لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے بدلے کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، جو ہے کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کے لیے نہ پائے تو فرمایا کہ وہ اچھی بات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ سے بچائے۔ حضور نے یہاں فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس دینے کے لیے ہو تو اس کو بھی دے دو لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صدقے کا مفہوم اسلام میں بڑا وسیع ہے، کہ جیسے آپ نے پیچھے حدیث پڑھی، ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق یا طلق، کہ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں، اور بھائی سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ تو دین اسلام میں صدقے کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ فرمایا آگ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہے صرف، فرمایا کہ وہ بھی دے دو لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن آپ اتنے غریب ہیں کہ وہ بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر تو اچھی بات تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اچھی بات کرو، کسی سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا، اچھی رائے دینا، دین کی بات کرنا تو یہ بھی صدقہ ہے، تو لہذا اس صدقے سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اتقوا النار فعل فاعل مفعول مل کر جو ہے یہ ہو گیا جزا مقدم، واو زائدہ، لو بشق تمرۃ، لو شرطیہ، با جارہ، شق تمرۃ مضاف مضاف مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا، کان فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط مؤخر،
جو ہے جزا اپنے شرط کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ آگے فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، فا تفصیلیہ ہیں اور یا تفریعیہ ہیں۔ آگے من شرط یعنی من موصول متضمن بمعنی شرط، لم یجد فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ فجزائیہ با جو ہے یہ جارہ کلمۃ طیبۃ موصوف صفت مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا ثابتۃ فعل کے ساتھ متعلق، ثابتۃ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جزا ہو گئے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو مشرکین کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ، اپنے یعنی مال کے ساتھ، یعنی مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، یعنی جس طرح سے بھی آپ اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسلام کا کام آ سکتے ہیں، اپنے مال کے ساتھ جا نہیں سکتے تو آپ ان کو سپورٹ کریں، انہیں چندہ دیں، اپنی جان کے ساتھ کہ خود میدان کارزار میں جائیں، اللہ کی راہ میں لڑیں، والسنتکم اور اپنی دعوت کے ساتھ، زبان کے ساتھ کہ اسلام کا دفاع کریں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جاہدوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، المشرکین مفعول، باموالکم با جار اموالکم معطوف علی، انفسکم معطوف، السنتکم معطوف ثانی، تمام معطوفات مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم، اغتنم یغتنم، اغتنام غنیمت جاننا، غنم یغنم سے بھی آتا ہے۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، شباب جوانی کو کہتے ہیں، حرم بڑھاپے کو، شب یشب جوان ہونا، حرم یحرم بوڑھا ہونا، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ اور غربت سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اگر آپ اس حدیث پر یعنی توجہ کریں گے تو پانچ چیزیں ایسی ہیں، یعنی ان پانچ چیزوں میں، یہ پہلے والے پانچ چیزوں میں آپ نے اگر ان کو غنیمت جانا تو آپ اگلے پانچ چیزوں کے لیے خود بخود اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے شبابہ کا قبل حرمک، جوانی میں اگر آپ نے محنت کی تو بڑھاپے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، صحت میں اگر آپ نے محنت کی تو بیماری میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، مالداری میں محنت کی تو بیماری میں مشکل نہیں ہوگا، یعنی غربت میں مشکل نہیں ہوگا، فراغت میں محنت کی تو مصروفیت میں مشکل نہیں ہوگا، زندگی میں محنت کی تو موت میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پانچ پہلے والے چیزوں میں آپ پانچ بعد والی چیزوں کی تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ اغتنم فعل، انتم ضمیر، انت ضمیر اس کا فاعل، خمسن ممیز اول، شبابہ کا مضاف داخل مل کر معطوف علیہ، وصحتہ کا معطوف اول، وسقمہ کا معطوف ثانی، وغنا کا معطوف ثالث، وفراغہ کا معطوف رابع، وحیاتہ کا، یہ تمام مضاف داخل مل کر معطوف خامس۔ تمام معطوفات آپس میں مل کر یہ بن گئے ممیز کے لیے تمیز یا مبدل منہ کے لیے بدل۔ خمسن کو ممیز بھی بنا سکتے ہیں، مبدل منہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ مل کر اغتنم کے لیے جو ہے یہ ہو گئے مفعول۔ اگلی قبل خمس مضاف داخل مل کر ممیز ثانی، قبل حرمی کا مضاف داخل مل کر معطوف علیہ، قبل سقمی کا معطوف اول، قبل فقری کا معطوف ثانی، قبل شغلی کا معطوف ثالث، قبل موتی کا معطوف رابع۔ تمام معطوفات آپس میں مل کر تمیز، ممیز تمیز کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مفعول بہ ثانی، یعنی مفعول فیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔